السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جمعہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور چونکہ مسلمانوں کی ایک اکثریت جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جمعے پہ اپنا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق اختیار کیا جائے۔ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ملا کے دیا گیا، اور تقریباً 82 جگہ ایسی ہیں جو مجاز پڑھتی ہیں کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، یہ آیات ہیں، یہ تلاوت کی جا سکتی ہیں۔ اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یہ آیت ہے۔ اور اس طرح حدیث ہے، آپ نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا خذ من اموالہم وترد علی فقرائہم یا الی فقرائہم۔ تو یہ زکوٰۃ نماز کے بعد اسلام کا اہم رکن ہے، اور یہ ایک مالی عبادت ہے، اور اس کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے پر وعید، اس کی اہمیت، ذمہ داری، اور اس کے متعلق آج کل جو غلط فہمیاں اور غلط طریقہ کار رائج ہے، اس سے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ اس موضوع کا حصہ ہونا چاہیے۔ فضائل تو قرآن پاک میں بھی ہیں، سورہ بقرہ میں، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اس کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جو ایک دانہ ہوتا ہے اور 7 سٹے لے کے آتا ہے، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 700 دانے ایک دانہ لے کے آتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی طرح سے اس بارے میں آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کے راستے میں دینا گویا کہ اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ اور قرضہ جب دیا جائے کسی کریم کو، شریف کو، تو یقینی طور پہ واپس ملتا ہے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کو واپس دیتا ہے۔ اور تجربہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جانتے ہیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے شعور کے برخلاف حقیقت کو واضح فرمایا کہ ظاہر میں سود سے مال بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور صدقات سے مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ سود خور وہ اس کا سارا مال ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے 20 واقعات ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو سود میں مال آ رہا ہوتا ہے، انجام کار مال ختم ہو جاتا ہے، اور صدقے میں مال اپنے ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال نکل نہیں رہا ہوتا، بلکہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے خزانوں میں، جس کا بدلہ دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور آخرت کا انعام تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے۔ اس واسطے لوگوں کا یہ ذہن بنائیں کہ کم از کم جو واجب مالی عبادات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو پورا کریں۔ اس میں زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عید کی قربانی ہے، اور اس طرح کوئی اپنے اوپر لاگو ہے، نظر وغیرہ مانی ہے، تو اس حوالے سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میرے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تو ادا کروں۔ زکوٰۃ کے بارے میں عام طور پہ لوگ ہمارے دیتے نہیں ہیں زکوٰۃ۔ آپ خود دیکھ لیں نمازی کتنے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ زکوٰۃ کہاں دیتا ہوگا؟ روزہ دار کتنے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتا وہ زکوٰۃ کہاں دیتا ہوگا؟ تو بہت کم لوگ ہیں زکوٰۃ دینے والے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں وہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے 2.5%، وہ اس مال میں ملا رہتا ہے، پھر اس کو وہ ناپاک کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے۔ گاڑی کا موبائل ہے نا، کچھ رفتار کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد
وہ گندا ہو جاتا ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، نہیں نکالیں گے گاڑی خراب ہو جائے گی، اس کی مشینی پہ وہ اثر انداز ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ زکوٰۃ 20 سال کے بعد مال چل کے اس کا میل جمع ہو جاتا ہے، اس کو نکالنے سے گویا کہ موبل آئل چینج کروانے سے وہ گاڑی صحیح چلتی ہے۔ تو جب آپ نے وہ حصہ نکال دیا تو باقی مال حلال ہو گیا، برکت آ گئی۔ زکوٰۃ دینے کی صورت میں وقت پہ بارشیں ہوتی ہیں، اللہ مال کو دیگر غلط ذرائع میں خرچ ہونے سے بچا لیتا ہے، کھانے میں، کچہری میں، مقدمات میں، دوائیوں میں، ہسپتالوں میں، ڈاکٹروں پہ۔ یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو مال تو پھر بھی نکل جائے گا، لیکن نکلے گا اور وہ پریشان کر کے نکلے گا۔ تو اس لیے آج کل جو بارشیں نہیں ہوتی وقت پہ، کئی سالوں سے یہ تجربہ ہے کہ جب بارشوں کا زمانہ ہو تو بارشیں نہیں ہوتی، اور جب گندم کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ اس وقت میں بارشیں بھیجنی ہے، اس وقت میں نہیں بھیجنی؟ وہ اس کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا ایک یہ بھی معیار ہے کہ جب وقت پہ بارشیں نہ ہوں، بے وقتی بارشیں ہوں اور ضرورت کے وقت میں بارشیں ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے تو باقی مال پاک ہوتا ہے، اس سے صحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، جھگڑوں سے، لڑائی سے، فساد سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں دے گا تو پھر وہ سارا وہ جو میل کچیل ہے وہ اس میں لگا رہے گا، بیماری بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، مقدمات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، تو مال سکون لے کے نہیں آئے گا۔ گنتی تو ہوتی رہے گی، کاؤنٹنگ بڑھ گیا، لیکن جو اس کے فوائد ہیں، سکون، اطمینان، صحت، راحت، وہ نہیں ملے گی۔ باقی یہ بات جو مال میل ہے تو اس غنی کے حق میں میل ہے، جو اس کا مستحق ہے اس کو، اس کے لیے میل نہیں ہے، کیوں؟ اس کا تو مصرف ہی ہے۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو اس میل سے بچا لیا ہے کہ جو سادات میں سے ہے، حضور کے خاندان میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں تو ان کی اعانت دیگر طریقے سے کی جائے، زکوٰۃ وغیرہ سے ان کی اعانت نہ کی جائے۔ اور زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دی جاتی ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں پہلے آتی ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ تو لہٰذا خوش دلی سے حساب کرنا چاہیے، جتنی زکوٰۃ بنے کچھ زیادہ ہی ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کے ذمے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ہے تو بھائی واجب ہے، وہ ذمے میں باقی ہے، وقت کے گزرنے سے وہ معاف تو نہیں ہوئی۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، فرض کریں 10 سالوں سے نہیں، پرواہ نہیں تھی، اب 2 سال پہلے خیال ہوا، اب دینے شروع ہوئے ہیں زکوٰۃ، تو 8 سال کی زکوٰۃ تو دینی ہے۔ گھر میں خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں، بعض کے ذہنوں میں خیال ہے، مسئلہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ جی جو پہننے کے زیور ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، سونا، چاندی اور نقدی، ان پر ہر حالت میں زکوٰۃ ہے۔ اور غالباً ابو داؤد کی روایت ہے اور کتب میں بھی ہے، 2 عورتیں حضور کے پاس آئیں، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم ان کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پھر فرمایا کیا تم یہ چاہو گی کہ یہ قیامت کے دن آگ کے تمہیں بنا کے پہنایا جائے؟ کہتے نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، تو انہوں نے وہ کنگن ہی دے دیے کہ یہ آپ یہ رکھ لیں، اللہ کے راستے میں ہم دیتی ہیں، ہمیں ایسے کنگن نہیں چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استعمال کے زیور میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو وہ خواتین، ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں جن کا ہاں زیور ہے اور سال سے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو اس کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اس کا حساب کیا جائے۔ یہ بہت بڑی سستی ہے ہم میں، ہم جو ماضی کے معاملات حقوق ان کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے یار خیر ہے، بھائی 20 سال کی زکوٰۃ ذمے ہے، 10 سال کی زکوٰۃ ذمے ہے، 18 سال کی زکوٰۃ ذمے ہے، وہ کون دے گا؟ ابھی حساب کر لیں۔ آپ نے مال تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ ساتھ لے جائیں گے؟ کون ساتھ لے گیا ہے؟ سکندر اس دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب آپ نے مال چھوڑ کے جانا ہے، اس سے پہلے کہ آپ مال چھوڑ کے جائیں، آپ اپنا حق تو ادا کریں۔ جب آپ خود زکوٰۃ نہیں دے کے جا رہے تو آپ کے ورثاء کہاں زکوٰۃ دیں گے؟ اس کی کمایا آپ نے ہے،
کھایا اولاد نے ہے، وبال آپ کے لیے بنے گا، حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کے مال کو گنجے اژدہا کی شکل دیں گے۔ گنجا کیوں ہوگا؟ کہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال وہ اڑ جائیں گے، اور وہ بولے گا، یہ آدمی دوڑے گا کہ ٹھہرو ٹھہرو، انا مالو کا انا کنزو کا، کہاں جاتے ہو؟ میں تمہارا مال ہوں، وہی مال جو تم نے جمع کیا تھا، تم نے بچا بچا کے رکھا تھا، تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، آؤ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہ آدمی بھاگے گا، وہ سانپ پیچھے پیچھے، چنانچہ اس کو پکڑ کے اس کا لقمہ بنا کے منہ میں اس کو لے لے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہوں گے، یعنی جو فرض ذمہ داری ہیں وہ پوری نہیں کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پگھلائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر اس سے داغے گا ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پشتوں کو، اور کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ تو اس لیے یہ ساری وعیدیں ہیں۔ تو اور دینے کے اتنے فضائل، اگر دینے کی ایک بھی فضیلت نہ ہوتی، صرف اللہ کا حکم ہوتا تو بھی مسلمان کا فرض تھا ادا کرے، نہ دینے کی وعید نہ بھی ہوتی، اللہ کے حکم عدولی ہوتی تو بھی مسلمان کا فرض تھا کہ اس کے حکم عدولی سے بچے۔ اب تو دینے کے اتنے فضائل ہیں اور نہ دینے کی اتنی وعیدیں ہیں، تو اس واسطے ہر مسلمان کو چاہیے اپنا حساب کرے۔ اس کے اپنے مسائل معلوم ہی نہیں ہیں، موٹے موٹے مسائل۔ زکوٰۃ کس مال پہ ہے؟ 4 قسم کے اثاثے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، اور تجارت کا سامان، کاروبار کا سامان۔ کاروبار کا سامان وہ ہے جو خریدا گیا ہو، جو خریدنے کے علاوہ ملا، وراثت میں، گفٹ میں، ہبے میں، اس میں نیت بھی کر لے تب بھی وہ کاروبار کا سامان نہیں بنتا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کاروبار کا سامان وہ ہے کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، خریدتے وقت ہی نیت تھی کسے بیچنا ہے، رکھنا نہیں ہے، اور وہ نیت باقی ہے، تو یہ ان 4 قسم کے مجموعے کی حساب کریں گے مالیت۔ سونا اتنا، چاندی اتنی، فلاں اتنا، جو میزان بنے گا اس میں سے آپ نے قرضہ لینا ہے کسی سے، وہ بھی جمع کریں گے، کسی کو دینا ہے وہ منہا کریں گے، جو باقی رقم بچ جائے گی اس کی زکوٰۃ دینی ہے 40واں حصہ اس کا۔ آسان طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حساب کریں، زکوٰۃ دیں، اور پچھلے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے وہ دیں۔ دوسرا مسئلہ ہے زکوٰۃ دینی کس کو ہے۔ آج کل اس حوالے سے بھی بڑے معاملات ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ اپنے ذاتی معاملات میں خود تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، ہم نے جوتا لینا ہے، گھر سے نکلیں گے، وقت نکالیں گے، ہم نے سوٹ خریدنا ہے، ہم گھر سے نکلیں گے، ہم نے اچھا گوشت لینا ہے، ہم قصاب کے پاس جائیں گے، وہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر خود نہیں جائیں گے تو وہ کسی اور کو بھیجیں گے تو وہ اچھا گوشت نہیں ملے گا۔ اچھے گوشت کے لیے، اچھی سبزی کے لیے، اچھے جوتے کے لیے، اچھے کپڑے کے لیے ہم خود جاتے ہیں، اور زکوٰۃ یہ اللہ کا فرض ہے۔ اس کے لیے بس جو ہمیں مل جائے، جس نے اعلان کر دیا، جس کے پاس بیگ دیکھ لیا، جس کے پاس رسید دیکھ لی، وہ دے دی، جی ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ کیوں فرض پورا کر دیا بھائی؟ ذمہ داری ہے آپ کی۔ نماز نہیں پڑھتے آپ تو نماز کے لیے کتنی شرطیں ہیں۔ نماز کا وقت دیکھیے، کیا وقت ہوا نماز کا، رخ دیکھیے، چلیے مسجد میں آئیے، اور کپڑے بھی آپ کے پاک ہوں، مصلی بھی پاک ہو، رخ بھی سیدھا ہو، یہ چیزیں ہیں نا۔ یہ تو نہیں بس جدھر منہ ہو گیا، جیسے کپڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ایسے کر لیا، نماز ہوگی۔ تو جس طرح نماز کے شرائط ہیں اس طرح زکوٰۃ کے شرائط ہیں، آپ کا فرض ہے۔ آج کل جو پیشہ ور لوگ مانگنے والے ہیں، مسجدوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، دکانوں پہ چکر لگانے والے ہوں، آپ کو کیا پتا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں؟ تو پہلے تو تسلی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر کی زکوٰۃ ہے وہیں دینی چاہیے بہتر، بلکہ کراہت سے خالی صورت یہ ہے
علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے شہروں میں زکوٰۃ منتقل کرنا عام حالات میں مکروہ ہے، اگر وہاں اپنے رشتہ دار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے جو مستحق زکوٰۃ ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ہاں اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ کہتے تھے پہلے خیش پھر درویش، پہلے رشتہ دار پھر بعد میں دوسرے فقراء۔ تو بہرحال مصرف کا ہونا ضروری ہے، اس کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کس کو لگتی ہے کس کو نہیں لگتی ہے۔ آج کل لوگوں نے اسے برانڈ بنا لیا ہے اور بڑے بڑے سودے کر لیتے ہیں، اور پھر ان سودوں کے نتیجے میں مقروض ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ باور کراتے ہیں کہ ہم تو 1 کروڑ کے مقروض ہیں، 2 کروڑ کے مقروض ہیں، 5 کروڑ کے مقروض ہیں۔ بھئی آپ نے قرضہ کیوں لیا ہے؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں اطمینان کرنے کی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور زکوٰۃ لینے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ یہ تو احبار اور رہبان کا شیوا تھا کہ لوگوں سے ناحق مال بٹورتے، دین کے نام پر، مسلک کے نام پر، عقیدے کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں سے مال لیتے تھے، اور پھر انہی کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، وہ مال نہیں ڈال رہے۔ تو کیا یہ طریقہ اگر ہمارا ہے پھر کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے زکوٰۃ لینے والوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ جن کے پاس اجتماعی چندہ آتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، فطرانہ بھی آ رہا ہے، صدقہ بھی آ رہا ہے، اسے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ کے حوالے سے آتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے اگر زکوٰۃ دینے والے جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ کا مصرف ہے ان تک پہنچے، تو ملک میں غربت ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، فقر و فاقہ ختم ہو جائے۔ اس کو ایک اگر منظم طریقے سے کیا جائے کہ زکوٰۃ کا طریقے سے بے روزگاروں کے روزگار بنا کے دیے جائیں، ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ مانگنے سے بچیں۔ آج کل جو پیشہ ور لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، کروڑوں کا ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے، لاکھوں کے، یہ فقیر جو ہمارے نزدیک ہاتھ پھیلا کے مانگ، جب مرتے ہیں تو لاکھوں روپے ان کی جھوپڑیوں سے نکلتے ہیں۔ ابھی 2-3 سال پہلے گجرانوالہ میں کسی فقیر کی شادی ہوئی، کروڑوں پہ وہاں خرچ کیا۔ تو بہرحال اس طرح صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر زکوٰۃ دیتے رہنا اور سمجھنا کہ بس ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، تو اول تو زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، جو دیتے ہیں پتہ نہیں ان میں سے صحیح زکوٰۃ مصر میں کون پہنچاتا ہے کہ نہیں، اور پھر جو زکوٰۃ لینے والے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ قوم کی امانت ہے، قوم کا سرمایہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کے نام پہ زکوٰۃ لی ہے تو قرآن کریم کے لیے خرچ ہونی چاہیے، علم دین کے نام پہ زکوٰۃ لی ہے اس پہ خرچ ہونی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کسی کو ویسے کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ جائز نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، دیکھنے میں آتا ہے جو لوگ مذہبی لوادے میں ہیں اور وہ چندہ لینے کے لیے دوسرے شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، اسی چندے سے وہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، کڑھائی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ سارے معاملے ہیں بہرحال جس میں تملیغ جو ہے، یعنی زکوٰۃ بغیر کسی معاوضے کے فقیر کی ملکیت میں جائے اور اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، نقصان کیا ہے، ذمہ داری ہر کسی کی ہے، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ ہسپتالوں میں لکھ کے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، مریض کے چیک اپ میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قابل اصلاح ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک اصول بتا دیجئے عوام کو کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جو فقیر مسکین ہے اس کو مالک بنا کے دی جائے بغیر کسی معاوضے کے، کہ یہ تمہاری ہے، آپ اس کے مالک ہو۔ اگر اس کی طرف سے خرچ کر دیں تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر آپ زکوٰۃ کے مال سے دسترخوان لگا دیں، وہ تملیغ نہیں ہے، وہ اباحت ہے۔ تو لہٰذا اس مسائل ہیں، جو لوگ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا مال جو ہے ضائع نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کل کے جمعے میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کی اہمیت ہے، اس پہ بیان کیا جائے، چونکہ پھر رمضان مبارک
کا جو وقت باقی رہ گیا ہے اس میں لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، دینے والے بھی سمجھیں، لینے والے بھی سمجھیں، اور جو زکوٰۃ کا مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح اپنا ہر حکم ماننے کی اور ہر حکم عوام کو بتانے کی اور خود بھی دین پہ عمل کرنے کی اور اپنے حلقہ احباب میں اس کی آواز لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔